مخاطب کر رہا ہوں کہ ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ابرار الحق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاة والسلام. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان. اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں. ایک ہاتھ میں تلوار تو ایک ہاتھ میں قرآن. آج کی اس مبارک محفل میں تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں. دعا کو اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس عظیم کتاب کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ کتاب کتابوں میں اعلیٰ ہے. وہ کتاب جس مہینے میں آئی وہ مہینہ مہینوں میں اعلیٰ ہے. جس رات میں اتری وہ رات راتوں میں اعلیٰ ہے. جس نبی پر اتری وہ نبی نبیوں کا امام ہے. جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے. جس امت کو ملی وہ امت امتوں کی سردار ہے. جو اس کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ انسان انسانوں میں اعلیٰ ہے. وہ انسان انسانوں میں بہتر ہے. وہ انسان انسانوں میں افضل ہے. جس چیز کی نسبت بھی اس کتاب یعنی قرآن پاک سے ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اعلیٰ و ارفع ہو کر بلندیوں کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. سامعین محترم، نسبت بھی بڑی چیز ہے. جس چیز کی نسبت بھی اس کتاب سے ہو جاتی ہے اس کی قدر و قیمت، اس کی تقدیر، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی پرواز باقی تمام چیزوں سے جدا ہو جاتی ہے. بے قیمت کپڑے کی نسبت جب قرآن سے ہو جاتی ہے تو اس بے قیمت کپڑے کو جو قرآن کا جلدان بن گیا اس کو چوما جاتا ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے. اس کی قیمت دنیا کے قیمتی اور مہنگے ترین کپڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. بے قیمت لکڑی کی نسبت جب ریل سے ہو جاتی ہے تو اس پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے. اس کی قیمت دنیا کی قیمتی اور مہنگی ترین لکڑیوں سے زیادہ ہوتی ہے. جس آدمی کی نسبت بھی
خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية عنه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور سکھائیں. اور ایک روایت میں انہیں سے مروی ہے کہ تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإنما منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت میں منزل بہ منزل چڑھتا جا اور یوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا. سامعین محترم، یہ سارے انعامات، یہ ساری نوازشات، یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری بشارتیں حافظ قرآن کے لیے ہیں. میں سوچوں میں پڑ گیا، میں سوچتا رہا، بار بار سوچتا رہا، میں تخیلات کی دنیا میں چلا گیا. میں نے اپنے دل و دماغ سے پوچھا کہ جب حافظ قرآن کو اتنے سارے انعامات سے نوازا جا رہا ہے تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو کیا ملے گا جو اس بچے کو اس دنیا میں لانے کا موجب بنے، جنہوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اس کو مسجد اور مدرسے میں داخل کرایا، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے ناشتے کا انتظام کرایا، اس کو نہلایا، اس کو پہنایا، اس کو سرما لگایا، اس کو خوشبو لگائی، اس کے لیے سردی اور گرمی کا خیال رکھا، گرم تپتی دھوپ میں مسجد اور مدرسے میں چھوڑنے آئے، کبھی تھکے نہیں، کبھی ہارے نہیں، کبھی ملامت نہیں کی، کبھی بارش میں، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں. چھٹی کے وقت روزانہ میں یہ مشاہدہ کرتا رہا کہ میری مائیں اور بہنیں مسجد اور مدرسے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی چھٹی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. نہ دھوپ کی فکر کرتی ہیں، نہ ٹھنڈک کی، نہ گرمی کی پرواہ کرتی ہیں، نہ دھوپ کی. میرے دل و دماغ کے دریچے کھل گئے. میں سوال کر بیٹھا کہ اے اللہ کیا ان کے لیے بھی کوئی اجر ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی مرتبہ ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی پروانہ ہے؟ کیا ان کا بھی تیرے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ تو فوراً سے میرے دل و دماغ سے آواز آئی کہ کیا تجھے حضرت معصوم رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد نہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ظهروا من أجل ضوء الشمس في بيوت الدنيا. جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی. سامعین محترم، کم یہ وقت دامن گیرے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمام والدین سے ملتمس ہو کہ کم از کم اپنے ایک بچے کو حافظ ضرور بنائیں تاکہ آقا علیہ السلام کی اس فرمان کی روشنی میں ہمیں بھی وہ تاج نصیب ہو جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو نصیب ہوگا. اور آخر میں